السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل وائس۔ جیل سازی کے امکانات روشن ہو گئے۔ میری جوانی اخبار نویسی میں گزری، اس دوران کیسے کیسے منظر دیکھے، بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک بات جو ہر روز سننے میں آتی تھی وہ یہ کہ لوگ ایک روز بیان جاری کرتے اور اگلے روز مکر جاتے۔ یہ ایک معمول سا بن گیا تھا۔ اس کے بعد جو جملہ سننے میں آتا تھا وہ آج تک آتا ہے، وہ یہ تھا میرا بیان توڑ مروڑ کر شائع کیا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خبر رسانی کا سب سے بڑا ذریعہ چھپا ہوا اخبار ہوا کرتا تھا۔ بیچارے نامہ نگاروں اور رپورٹروں پر ہمیشہ یہ الزام دھرا جاتا تھا کہ انہوں نے بیان توڑ مروڑ کر شائع کیا۔ اب جو وہ فرسودہ نظام ختم ہوا اور کیا تحریریں، کیا تصویر، کیا آواز اور کیا بدن کی حرکات و سکنات سب یوں محفوظ ہونے لگیں کہ تردید یا انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ لوگ اب تک وہی بھونڈی شکایت دہراتے ہیں، وہی توڑنے مروڑنے والی بات، لیکن اب تو لوگوں کی کہی ہوئی بات یوں محفوظ ہو جاتی ہے کہ انکار کرنے یا منحرف ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ یوں سمجھیے کہ کسی با اختیار شخص نے کسی عدالت کے منصف کو ٹیلی فون پر کہا کہ فلاں شخص کو ذرا سخت سزا دینا۔ آج کل کے برقی آلات ایسے چال باز ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی ٹیلی فونی گفتگو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ گفتگو نشر ہو جائے تو وہ اتنی سچی اور حقیقی گواہی ہوتی ہے کہ اس پر دروغ گوئی کا الزام نہیں لگ سکتا۔ گفتگو کرنے والے کو انکار یا تردید کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اور یہ بات ایک ایسی گہری لکیر بن جاتی ہے جو کسی پتھر پر کھود دی گئی ہو۔ مثلاً میں اگر کہہ دوں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، تو میری یہ بات پھر مٹ نہیں سکتی۔ پھر میڈیا میرے اس ایک فکرے کو اس طرح بار بار دہرا سکتا ہے جیسے ایک ہی زخم پر ہر روز نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں پھر ایسا بھولا اور نادان بن جاؤں جیسے میں نے یہ بات کبھی کہی ہی نہیں۔ اس میں ذرا سا حیا کا معاملہ ہے، مگر ان دنوں حیا نے دل و دماغ میں چٹکیاں لینا چھوڑ دیا ہے۔ کس کو پڑی ہے کہ اپنے کہے پر نادم اور شرمسار ہو؟ لوگ دلیر ہو گئے ہیں، لیکن ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدید ٹیکنالوجی آنے کے بعد حقیقت کو توڑنا مروڑنا ممکن نہیں رہا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جیسی ہیرا پھیری اور جیل سازی اب ہوتی ہے، گزرے وقتوں میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر کا بیان اٹھا کر ادھر چپکا دینا، یہاں کا فکرہ نکال کر وہاں چسپاں کر دینا، زیر و زبر بدل دینا، لفظ مٹا دینا، فکرہ حذف کر دینا، عبارت کو تے و بالا کر دینا اب بے حد آسان ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ ہیرا پھیری نہیں کر پا رہے تو گھر کے لڑکے لڑکیوں سے کہیے، وہ پلک جھپکتے ہی کر دیں گے۔ یہ تو خیر تحریر کی بات ہوئی، تقریر میں بھی اتنی الٹ پھیر ہو سکتی ہے کہ تقریر والا خود سنے تو حیران رہ جائے کہ اس نے یہ سب کہا ہی نہیں تھا۔ الفاظ آگے پیچھے اور فکرے اوپر نیچے کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اسی طرح آواز کا بدلنا، میری آواز کو بھاری بھرکم کرنے یا باریک یا نسوانی بنا دینے میں بس اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا پلک جھپکنے میں۔ میرا بی بی سی کا زمانہ پرانے ریل پر چلنے والے ٹیپ ریکارڈ کا دور تھا۔ ساری ریکارڈنگ ایک چرخی سے کھل کر دوسری چرخی میں لپٹنے والے فیتے پر ہوتی تھی۔ اس میں ساری کانٹ چھانٹ کے لیے ٹیپ یا فیتے کو بلیڈ سے کاٹا جاتا تھا۔ ایک لفظ نکالنا ہو یا ایک فکرہ، وہ سب کچھ بلیڈ سے کاٹ کر نکالا جاتا تھا۔ پھر کرنا خدا کا یوں ہوا کہ ساری دقیانوسی چرخی کاری کی جگہ سامنے میز پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کے پردے پر آواز یوں نمودار ہو گئی کہ وہ نہ صرف سنائی دیتی تھی بلکہ لہروں کی شکل میں دکھائی بھی دیتی تھی۔
پھر آپ پوری طرح آزاد تھے کہ آواز کے ساتھ جیسی اکاڑ پچھاڑ کرنا چاہیں شوق سے کریں۔ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی یہاں چسپاں کرنے کے لیے بس ایک بٹن دبانا ہوتا تھا۔ شکر ہے انہی دنوں میں ملازمت سے سبق دوش ہو گیا۔ تحریر اور تقریر کے بعد تصویر کا تو بس کچھ نہ پوچھئے۔ جتنی جیل سازی اور ڈھونگ بازی تصویر میں ہو سکتی ہے، اس کو بیان کرنا تو کیا، تصور کرنا بھی دوبر ہے۔ ادھر کیمرہ شاپ نام کی کوئی بلا ایجاد ہو گئی، اس سے تو خدا سب کو محفوظ رکھے۔ اس میں ڈال کر آپ تصویر کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہیں جو گائے اپنی جگالی کے ساتھ کرتی ہے۔ اسے بکھاریے، ابالیے، کھنگالیے، نتھاریے اور انسان کو پلک جھپکتے میں گدھا بنا دیجئے۔ جس کے سر پر چاہے سینگ اگا دیجئے یا سامنے کے دو دانتوں کو ڈریکولا جیسے خون چوسنے والے دانت بنا دیجئے۔ ہم نے ٹیلی ویژن پر ایسے مناظر دیکھے ہیں جو کبھی وجود میں ہی نہیں آئے، لیکن اسکرین پر یوں نظر آئے جیسے سچ مچ ظہور میں آئے ہوں۔ اس سارے کام کے لیے آپ کا مصور یا کاریگر ہونا ضروری نہیں، بس کی بورڈ پر دوڑتی ہوئی انگلیاں ایسی کرامات دکھا سکتی ہیں کہ انسان لمحے میں فرشتہ اور دوسرے ہی لمحے میں شیطان نظر آ سکتا ہے۔ ان سارے کمالات کے بعد جیل سازوں کے مزے آ گئے ہیں۔ آپ دنیا کی جو دستاویز چاہیں چھاپ کر نکال سکتے ہیں۔ کسی عظیم درسگاہ کی سند ہو یا کسی ملک کی بڑی سے بڑی مالیت کی کرنسی، بس وہی ایک بٹن دبائیے، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ان حالات میں عدالتوں کا کام دشوار ہوا جاتا ہے۔ کیا اصلی ہے، کیا جیلی، کیا حقیقی ہے، کیا فرضی، بادی النظر یا کسی بھی نظر میں کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اب آپ سارا تام جھام اٹھا کر کسی جدید لیبارٹری میں جائیے، وہاں ماہرین مل کر سر کھپائیں اور فرانسیسک ٹیسٹ کریں تو پتہ چلے کہ اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا مہا جھوٹ۔ پھر بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ پانی کا پانی ہوا وہ بھی گندے جوہر کا، یا دودھ کا دودھ وہ بھی پھٹا ہوا۔ رضا علی عابدی صاحب کی تحریر تھی۔ جیل سازی کے امکانات روشن ہو گئے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہم ہر نئی آنے والی تحریر، کہانی اور آرٹیکل کو آپ تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔